درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محبت سے درود پاک پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ
کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ یہ وہی شہر طیبہ ہے جس میں جلوہ گاہ حبیب خدا ہے۔ شان و عظمت مصطفیٰ، جاہ و جلال مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ مستقل کی چوکٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ مستقل میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل
لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ اللہ جل مشہور جل جلالہ کی حمد و ثنا، اس کے پیارے محبوب دو جہاں، سرور کون و مکان، تاجدار انبیاء جناب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام، نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد مسند صدارت پر جلوہ گر، عالم نبی، فاضل جلیل، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ قاری فیض رسول صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور میرے استاد محترم استاد الحفاظ والقرآن استاد حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالی، اور اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا فضل و احسان ہے، اس نے ہمیں اس مبارک رات میں مبارک گھر میں بیٹھ کر مبارک ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا کی ہے۔ آپ میں سے بہت ساروں کو معلوم ہوگا اور بہت ساروں کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں الحمدللہ جو میری پہلی درسگاہ ہے دینی لحاظ سے وہ یہی مرکز ہے۔ میرے استاد محترم حافظ مبارک علی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرمائے، میرے شفیق استاد ہیں، اور پھر یہ سلسلہ آگے حفظ کا آخری جو مراحل تھے، اور پھر جو دوبارہ دہرائی کا سلسلہ تھا وہ میرے استاد اس میں حافظ محمد سعید صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ ان کی محنتیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوں، ورنہ اس میں شک و شبہ کی کوئی بات نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ مسرت بڑے کبار علماء، صوفیاء، پیران اعظام کی مسند ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین، بڑے بڑے علماء، صلحاء یہاں جلوہ گر ہوتے رہے، حقیقتاً تو خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، تو یہ بزرگوں کی دعائیں اور ان کا حکم تھا، تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگرچہ جمع غفیر نہیں، مٹھی بھر فی الحال تھوڑے افراد ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے، آ رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے جو مجھے موضوع عطا ہوا وہ یہ ہے کہ کیا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروجہ جو رائج شدہ ہے، کیا یہ دین میں غلو ہے یا نہیں؟ تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غلو کسے کہتے ہیں۔ غلو کا لغوی معنی ہے زیادتی کرنا، بڑھا دینا، یعنی اصل جو چیز ہے اس میں کسی چیز کو اور اضافہ کر دینا، بڑھا دینا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ تو یہ کسی چیز میں بھی ہو سکتا ہے، مثلا کوئی کہے جی ظہر کی 5 رکھتے ہیں تو یہ غلو ہوگا، 4 رکعات ہیں، اگر کوئی کہے نہیں جی 5 رکھتے ہیں یا 6 رکھتے ہیں یا 7 ہیں، حالانکہ وہ عبادت میں اضافہ تو کر رہا ہے، لیکن یہ غلو ہوگا۔ غلو اس لیے ہوگا کہ جہاں پر شریعت کی ایک حد قائم ہو گئی، اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے،
جہاں پر بھی یہ اصول ہے، یعنی کسی موقع پر بھی یا کسی بھی عبادت کے لحاظ سے اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ غلو ہوگا۔ تو اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جو مروجہ جشن عید میلاد النبی ہے، یعنی جس میں ہم جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، جھنڈے بھی لہراتے ہیں، لائٹنگ بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ سارا کچھ اس ترتیب کے ساتھ تو دور رسالت میں ہوا ہی نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کا حکم دیا کہ بھئی میرے بعد تم نے ایسا کرنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر یہ جو ہم کر رہے ہیں کہ یہ دین میں زیادتی نہیں؟ دین تو وہی نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو دین تو مکمل ہو چکا، تو اس کے بعد یہ جو ہم اضافے کر رہے ہیں تو کیا یہ ایک بدعت اور گمراہی نہیں؟ کیا یہ غلو فی الدین نہیں؟ تو یہ سوال ہے اصل میں۔ تو اس کا جواب انشاءاللہ تعالی اگر آپ دوستوں نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ میں کوئی بہت جوشیلا مولوی نہیں ہوں، نہ ہی سریلا ہوں، سادہ سی گفتگو ہے، لیکن کوشش یہی ہے کہ قرآن و حدیث کی حد میں رہ کر ہی کرو، اپنی طرف سے کوئی بیان نہ ہو۔ جو سرکار علیہ السلام کے ارشادات ہیں، جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے فرامین ہے، ان کی سیرت ہے، بس اسی پر گفتگو ہو۔ اگر غور سے آپ میری گفتگو سنیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ مروجہ جشن عید میلاد النبی غلو فی الدین ہرگز نہیں، بلکہ اس پر میں نے ایک مقالہ لکھا ہے اور اس میں میری اپنی ایک تحقیق ہے کہ غلو فی الدین کا لفظ تو بہت بڑا ہے۔ میرے نزدیک جو دور جا رہا ہے یہ غلو فی الدین نہیں بلکہ لزوم فی الدین کے درجے تک پہنچ رہا ہے۔ ایک ہے دین میں زیادتی ہو جانا، ایک ہے دین میں لازم ہو جانا، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو بہرحال اب چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، 9:30 بجے تک کا ٹائم ہے، 1 گھنٹے کی گفتگو تقریباً 15 منٹ گزر چکے ہیں، تو یہ 45 منٹ جو بچے ہیں ان میں بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی، کیونکہ خوش گفتگو ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا مسلک ظاہر ہوگا، ثابت ہوگا۔ تو سب سے پہلے کہ جس وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اب مجھے استادوں نے حکم فرمایا کسی کے خلاف نہیں بولنا، ویسے بھی میری عادت نہیں ہے کسی کے خلاف بولنے کی، لیکن جو کسی کا اعتراض ہے وہ تو ظاہر کرنا، اس کو بتانا یہ تو میرا فرض ہے کہ جی یہ اعتراض ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ تو اعتراض کہاں سے یہ شروع ہوا؟ ظاہر ہے کہ اس پر بھی دلائل ایسے لوگوں کے ہوں گے جو اس کے خلاف ہیں۔ تو ان کی پہلی دلیل کیا ہے؟ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو کہا کہ یہ دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھا، اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو بعد میں ایجاد ہوئی، اور فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی اور جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور دوسری روایت حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ میں اعتراض سے شروع بات کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی نیا کام کیا جس کا تعلق اس دین سے نہ ہو فہو رد، وہ مردود ہوگا، وہ عمل مقبول نہیں ہوگا بلکہ رد کر دیا جائے گا۔ اب یہ اس طرح کی اور روایات بھی موجود ہیں، تو اس کے پیش نظر یہ ذہن میں سوال پیدا ہوا، اور بہت ساروں نے پھر اسی پر فتویٰ دیا کہ نہیں جی یہ بدعت ہے، نیا کام ہے اور گمراہی ہے، چاہے جتنا مرضی کو جشن منائے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، سرکار کا فرمان نہیں، تو لہذا یہ گمراہی کے زمرے میں آئے گا اور یہ دین میں غلو ہوگا۔ اب سب سے پہلے جو علماء نے اس حدیث پاک کا معنی لیا ان میں حضرت امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
انہوں نے اس کی شرح میں لکھا. آگے میں انشاءاللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کروں گا آپ کے پورے دلائل انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنِ ابْتَدَعَ فِي الدِّينِ بِدْعَةً لَا تُوَافِقُ الشَّرْعَ فَإِثْمُهَا عَلَيْهِ وَعَمَلُهُ مَرْدُودٌ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْوَعِيدَ. آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں یہ دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ کہ جس نے کوئی نیا کام ایسا شروع کر دیا لا توافق الشرع، یہ لفظ آپ نے ابھی ذہنوں میں بٹھا لینے ہیں، یہ دو لفظ لا توافق الشرع. ہر وہ نیا کام جو دین کے موافق نہ ہو، جو دین کے مخالف ہو، تو اس عمل کو کرنے والے کا گناہ اس کے ذمہ پر ہے، اور اس کا یہ عمل مردود ہے اور یہ وعید کا مستحق ہے. یہ دو لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، کیونکہ یہ دونوں لفظوں پر ہی بنیاد ہے. لا توافق الشرع، ایسا نیا کام جو دین کے موافق نہ ہو، دین کے مخالف ہو، وہ بدعت ہے، اور وہ ایسی بدعت ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے. اب ہم سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ ان سے بڑا کون اس کا معنی سمجھا ہے. اور پھر ائمہ حدیث میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جن کی کتاب بخاری شریف تمام کتب سماویہ کے بعد یہ سب سے افضل اسے علماء شمار کرتے ہیں. تو اسی کے حوالے سے، امام بخاری کے حوالے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. سمجھ آ رہی ہے؟ دوست تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، یہ توجہ سے سننے والی گفتگو ہے. تھوڑا دوست احباب آگے ہو جائیں ماشاءاللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور اس کے راوی بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے مجھے بلایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے زید، عمر فاروق میرے پاس آئے تھے، تھوڑی دیر گزری ہے وہ میرے پاس سے ہو کر گئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ جنگ یمامہ میں بہت سارے ایسے صحابہ شہید ہو گئے کہ جو حافظ قرآن تھے. تو میں ایک مشورہ لے کر حاضر ہوا ہوں. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ یہ حکم جاری کریں کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے، اس کے متفرق جو نسخے ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، اور انہیں لکھا جائے کہ اگر یوں ہی چلتا رہا اور صحابہ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کوئی جز رہ جائے اور وہ امت تک نہ پہنچ سکے. کہا عمر فاروق میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ مشورہ دیا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اے زید جانتے ہو میں نے انہیں کیا کہا؟ اب یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں جنم لیتا ہے. حضرت صدیق اکبر فرماتے میں نے ان سے کہا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ. میں نے کہا عمر یہ آپ کیا سوال لے کر میرے پاس آئے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جمع قرآن کا حکم دوں، قرآن پاک کو جمع کرنے کا حکم دوں. فرماتے میں نے ان سے کہا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ. اے عمر جس کام کو سرکار نے نہیں کیا وہ کام آپ کیسے کر سکتے ہو؟ سرکار نے تو نہیں حکم دیا قرآن کو جمع کرنے کا، نہ حضور کے دور میں اس طرح جمع کیا گیا. تو یہ وہ کام ہے جو حضور نے جس کا نہ حکم دیا ہے نہ حضور نے کیا ہے. تو آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا ھذا واللہ خیر. کہا ابو بکر صدیق آپ درجے میں میرے سے بڑھ کر ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، لیکن میں عمر فاروق اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں بہت بڑی بھلائی ہے. آنے والے عمر فاروق وہ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارتیں عطا فرمائی، جن کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی کوچے سے میرا عمر گزر جائے شیطان نہیں گزرتا. اور حضور نے فرمایا میرے عمر کی زبان پر رب نے حق جاری فرما دیا ہے. وہی عمر فاروق فرماتے ہیں ھذا واللہ خیر. کہا ہے ابو بکر مجھے اللہ کی قسم ہے
حالانکہ قسم نہ بھی اٹھاتے تو عمر کی زبان پر تو حق رب نے جاری کر دیا تھا، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس میں بہت بڑی بھلائی ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ۔ کہتے ہیں عمر فاروق مسلسل تکرار کرتے رہے، میرے سے بحث کرتے رہے، کہتے رہے امیر المومنین نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے۔ فرماتے ہیں صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر اللہ نے میرے سینے کو منور فرما دیا، اللہ نے میرے سینے کو روشن کر دیا۔ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ، کہتے ہیں وہ حکمت جو عمر پر اللہ نے ظاہر فرما دی تھی، اللہ نے وہ حکمت میرے اوپر بھی ظاہر فرما دی۔ اور پھر فرمایا اے زید میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نے جمع قرآن کرنا ہے۔ اب بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کیا یہ دین میں غلو نہیں؟ سرکار نے تو نہیں حکم دیا، سرکار نے تو عمل نہیں کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبہ امیر المومنین آپ نے پھر وہی عمل فرمایا۔ اور پھر ایسا نہیں کہ کسی نے مخالفت کی ہے، کسی نے بھی مخالفت نہیں کی، اور پھر آگے بڑھے، تھوڑا سا آگے بڑھے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ابو بکر ایسا کر لیں، وہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج یہ ایک عام سی بات ہے، ہمارے بچے کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان شریف جب آتا ہے تو باجماعت تراویح کی نماز قائم ہوتی ہے۔ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ روزانہ کیا اس طرح کیا ہے؟ نہیں کیا۔ کیا یہ دین میں غلو نہیں ہوگا؟ سرکار نے تو کیا نہیں، کیا حضور نے حکم دیا؟ بھئی بتائیں کوئی ایسی حدیث جہاں سرکار نے فرمایا ہو کہ میرے بعد تم نے ایسا کرنا ہے، کوئی ہے حدیث بات؟ تو کیا یہ دین میں غلو نہیں؟ اور کیا اس میں سارے مبتلا نہیں؟ اور یہ وہ بات تھی جس کو جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو نام لے کر آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھا کہ جماعت قائم ہے مسجد میں اور مسجد میں چراغاں کیا گیا ہے اور خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کہا کتنی پیاری بدعت ہے جو اب قائم ہو گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ بدعت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو عمل بھی جاری ہوا اس کی شرح اور اس کی ڈیفینیشن جو امام شرف الدین نبوی نے لکھی وہی ہے، لا توافق الشرع، وہ جو شریعت کے موافق نہ ہو۔ اگر شریعت کے موافق ہے تو وہ صدیق اکبر نے بھی کیا ہے، عمر فاروق نے بھی کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جمعے کا دن جب آتا ہے، جمعے کے لیے اذان پڑھی جاتی، جزاک اللہ بارک اللہ، اذان پڑھی جاتی ہے جمعے کے لیے۔ کتنی اذانیں پڑھتے ہیں؟ کیا سرکار علیہ السلام کے دور میں یہ تھا بھئی حضور نے فرمایا ہو کہ بھئی 2 اذانیں پڑھنی ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا ہو؟ کوئی ہے حدیث کسی کے پاس؟ کسی کے پاس بھی؟ یہ چیلنج ہے مطلقاً علی الاطلاق، جو بھی یہاں گفتگو کروں گا وہ سب کے لیے چیلنج ہے۔ کوئی ایسی حدیث دکھائیں، بتائیں حضور نے کیا ہو یا حکم دیا ہو؟ نہیں۔ یہ کس کے دور میں ہوا؟ یہ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے حکم سے جمعے کے دن 2 اذانوں کا رواج پڑا ہے، اور آج تک ہو رہا ہے، اور اسی طرح سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب بتائیے صدیق اکبر نے بھی بدعت کی، بدعت حسنہ تھی، عمر فاروق نے بھی کی، حضرت عثمان غنی نے بھی کی۔ اب چلیے حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے تو خود ارشاد فرمایا اعظم الناس فی المصاحف اجرا ابو بکر، فرمایا میرے نزدیک میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے بڑا جس نے کام کیا ہے، جس نے سب سے بڑی بدعت حسنہ کی ہے اور سب سے بڑا اجر اسے ملا ہے، فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کس وجہ سے؟ فرمایا ہوا افضل من جمع کتاب اللہ، یہ کیونکہ وہ سب سے پہلی وہ ہستی ہے جس نے کتاب اللہ کو جمع کیا ہے۔ یہ فتویٰ حضرت حیدر کرار کا موجود ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ مسلم شریف پڑھے نا تو ان کے عشق پر
ایمان کا رشک کرتا ہے کہ ایسا بھی کوئی عاشق ہوتا ہے کہ ایک طویل سفر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا، اونٹنی پر سوار بہت لمبا سفر کیا، اور ایک پہاڑی علاقے میں وہاں پر پہنچے اور اونٹنی سے نیچے اترے، وہاں پر وضو کیا، 2 گانا ادا کیا، اور وہاں سے سینکڑوں میل کا سفر تھا، واپس آ گئے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ کسی نے پوچھا ہے عبداللہ ابن عمر آپ اتنی دور گئے ہیں 2 گانا ادا کرنے، تو گھر پر بھی تو پڑھ سکتے تھے، اس میں کیا راز اور کیا حکمت ہے؟ فرمانے لگے مجھے یہ نہیں پتا اس میں راز کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ کہا واللہ میں نے کیا اس لیے ہے کہ میں نے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے متبع سنت، ایسے سرکار کے دیوانے کوئی ہوتا ہے؟ سینکڑوں میل سفر کیا، 2 نفل پڑھے اور واپس آئے، کہا مجھے نہیں پتا، بس سرکار کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کس کے متعلق؟ جو چاشت کی نماز ہم پڑھتے ہیں صبح کے وقت، آپ اس کے بارے میں فرماتے ہیں انہا بدعۃ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَٰذِهِ وَإِنَّهَا لِمَنْ أَحْسَنَ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ۔ آپ فرماتے ہیں یہ بدعت تو ہے لیکن بڑی پیاری بدعت ہے، اس لیے کہ اس بدعت سے انسان رب سے دور نہیں ہوتا، رب کے قریب ہوتا ہے، اور فرمایا کتنی اعلیٰ بدعت ہے جسے لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ اب چلیے درے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اللہ اکبر، وہ فقیہہ جن کے دربار میں، جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے صحابہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، اور سیدہ فتویٰ ارشاد فرماتی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں جب لوگ آئے اور خواتین پہنچی، کہا اماں جی عمر فاروق کو یہ کیا ہو گیا، انہوں نے یہ کیسا فتویٰ جاری کر دیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم نماز گھر پڑھا کرو، مسجد میں نہ آیا کرو۔ خواتین سے فرمایا کہ تم نے نماز آج کے بعد گھر پڑھنی ہے، مسجد میں نہیں آنا۔ اب بڑا یہ علمی نکتہ ہے، اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہم تو یہ میلاد پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اس کو غلو فی دین کہتے ہیں، حالانکہ حضور نے منع نہیں کیا۔ بھائی 2 چیزیں ان کو ذہن میں رکھو، ایک وہ ہے جسے حضور نے منع نہیں کیا، ایک وہ عمل ہے جو بعد میں یعنی ایجادات ہوئی، بے شمار ایجادات ہوئی، جس سے حضور نے روکا نہیں ہے، ایک یہ بات ہے۔ اور دوسری بات وہ ہے کہ جہاں پر سرکار کا امر موجود ہے، سرکار نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے، یا یہ فرمایا کہ یہ نہیں کرنا، اب بتاؤ دونوں میں سے سخت کون سا حکم ہے؟ وہ جہاں پر حضور نے حکم دے دیا کہ بھئی یہ نہیں کرنا، وہاں پر تو صراحتاً حدیث آ گئی، صراحتاً حدیث آ گئی، یا سرکار نے فرمایا یہ کرنا ہے۔ اب وہاں پر فرمان رسول کو بدلنا یہ کس قدر بڑی ایک جرت ہوگی، لیکن یہاں پر جو بدلا ہے نا حکم حضرت عمر فاروق نے، اس امر کو نہیں بدلا جس میں حضور نے یہ فرمایا، یعنی حضور نے خاموشی اختیار کی ہو کہ بھئی یہ کرنا یا نہ کرنا، بلکہ یہاں سرکار کا حکم موجود تھا۔ حضور نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، مسلم شریف میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکنا۔ یہاں پر تو امر ہے، یہاں پر تو حضور کا حکم ہے۔ اب بتاؤ حضور کے حکم کو بدلا کس نے؟ عمر فاروق نے۔ میلاد کو تو حضور نے نہیں فرمایا کہ نہیں کرنا اور پھر ہم کر رہے ہیں، یہاں پر تو حضور نے فرمایا کہ نہ روکنا، اور پھر روک دیا عمر فاروق نے۔ کیوں روکا؟ کیا یہ دین میں بہت بڑا غلو نہیں؟ اور پھر جب یہ مسئلہ آیا سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ مسلم شریف میں یہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم میرے سے مسئلہ پوچھنے آئے ہو تو میں تمہیں بتاتی ہوں، جب سرکار کا دور تھا تو شرم و حیا بڑی تھی، آنکھیں جھکی ہوتی تھی، کوئی خوشبو لگا کے نکلتا نہیں تھا، کوئی زیورات سے مرصع نہیں ہوتا تھا، بڑی سادگی تھی اور فتنہ نہ تھا۔ کہا لو رأى النبی، اگر حضور اس بات کو دیکھ لیتے، ما حدث النساء، جو اب تو اے خواتین تم نے بنا
بنا لیا ہے، اب تم خوشبو بھی لگاتی ہو اور زیورات بھی پہنتی ہو اور فتنے کے اندیشے بھی بڑھ گئے۔ کہا اگر سرکار نے اس چیز کو دیکھا ہوتا تو حضور بھی منع فرما دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ضرورت کسی کام کی پڑتی ہے تو پھر وہ ضرورتیں اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ اب یہ عمل کرنا ہے، اب تم پر لازم ہے یہ عمل کرنا، حالانکہ صریح حضور کی حدیث ہے۔ اب بتاؤ ہماری مسجد کی یہ کتنی ہم نے ماشاءاللہ آرائش کی ہے، تزئین و آرائش سے مرصع، اور کس قدر وہ ہم مینارے بناتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی اس کو منع کرتا ہے؟ بھائی کوئی ایسا بندہ جو کہ جی حرام ہے، یہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ میں حدیث سناتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنوا المساجد واتخذوها جمعہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجدیں بناؤ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، لیکن ساتھ میرا دوسرا حکم بھی ہے کہ مسجدوں کی تزئین و آرائش نہیں کرنی، مسجدوں کے کنگرے نہیں بنانے، مسجدوں کے ممبر نہیں بنانے، بڑے بڑے مینارے نہیں بنانے، حضور نے روکا ہے۔ اب بتاؤ اب کیا حضور کے حکم کی صریح مخالفت نہیں ہو رہی؟ کون سی مسجد ہے اس سے خالی جس میں تزئین و آرائش نہ ہو؟ ہم سے کوئی پوچھے تو ہمارے پاس بھی دلیل ہے، ہم کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم بدل نہیں رہے، جو اعتراض کرنے والے ہیں دلیل وہ دیں، وہ کیوں اس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ اگر وہ اعتراض کرتے ہیں جشن میلاد پر تو پھر اس حدیث کا مطلب بھی سمجھائیں، اور اس حدیث کے ضمن میں یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ ہم تو کہتے ہیں سرکار کا ہر فرمان سچا ہے، پھر ہم تزئین و آرائش کیوں کرتے ہیں؟ اب وقت مختصر ہے، نہیں تو میں آپ کو سمجھاتا۔ قول دو طرح کا ہوتا ہے، یہ جو تخصص فی الفقہ ہے مفتی کورس، اس میں یہ بات پڑھی جاتی ہے، بڑی پیاری بحث ہے، وقت بڑا مختصر ہے، دل بھی چاہتا ہے کہ یہ سمجھاؤں آپ کو، آخر میں اگر وقت مل گیا تو میں اس کو قول سوری اور قول ضروری کی بحث آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن مختصر میں یہ کر دیتا ہوں کہ قول دو طرح کے ہوتے ہیں، بالکل آسان لفظوں میں، ایک ہوتا ہے قول سوری، ایک ہوتا ہے قول ضروری۔ شاید آپ میں سے کسی نے اس بارے میں سنا ہو۔ قول سوری یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ مثلاً بھائی عامر ماشاءاللہ کیمرہ مین ہمارے، مثلا میں یہ کہوں کہ عامر بھائی کی بڑی عزت کرنا، بھائی میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اپنے خادموں سے میں کہتا ہوں، یہ میرا قول ہے سوری ہے، صورتاً یہ میں حکم دے رہا ہوں، سب کو پتہ چل رہا ہے، لیکن کیوں عزت کرنا؟ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا متقی بندہ ہے یار، اس کی عزت کرنا، بڑا پرہیزگار بندہ ہے۔ خادموں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب اس کی عزت کر رہے ہیں، وقت گزرتا رہا، 2 4 5 سال گزرے تو یہ گناہوں میں پڑ گئے۔ اب کیا وہ میرے خادم اس کی عزت کریں یا نہ کریں؟ اگر عزت کریں گے تو کیا میرے حکم پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قول سوری کیا تھا کہ یہ بڑا نیک ہے اس کی عزت کرنا، اب وہ نیکی چھوڑ دی، کیا میرے اس حکم پر عمل ہوگا کہ اس کی عزت کرنا؟ اگر میرے اس حکم پر عمل ہوگا تو یہ اطاعت گزار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ میرے نافرمان ٹھہریں گے، اس لیے کہ میرا ایک دوسرا بھی ایک حکم موجود ہے کہ جی فاسق کی عزت نہ کرنا۔ اب میرا دوسرا عمل جسے قول ضروری کہتے ہیں وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں یہ فرمایا، جیسے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، یہ قول سوری تھا۔ اب جہاں پر قول ضروری آ جائے گا کہ جہاں پر حضور نے فرمایا جہاں فتنہ ہو اور عورتوں کی وجہ سے فتنہ پھیلے وہاں پر عورتیں نہ جائیں، اب قول ضروری آ گیا تو قول حضور کا بدل گیا، کیا یہ بدعت ہوگی؟ نہیں۔ ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس معنی میں فرمان کہ مسجدوں کو کی تزئین و آرائش نہ کرو، اب وقت گزرتا رہا، اب لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو گئی، ہمارا گھر اتنا اعلیٰ اور اللہ کی مسجد اس کو خوبصورت نہ بنائے۔ کوئی بھی اہل ایمان، کوئی بھی اہل محبت، آپ سے میں پوچھ لوں، ہمارا یہ محبت، ہمارا یہ عقیدہ، ہم یہ کہیں کہ یار میرے گھر سے بڑھ کر رب کا گھر سونا ہونا چاہیے، تو اب حضور کا وہ قول ضروری آئے گا۔ سرکار نے فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ حضور نے فرمایا جسے مسلمان اچھا سمجھ لے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں نے اسے اچھا سمجھ لیا تو یہ قول ضروری کی طرح منتقل ہو گیا۔ ہمارے پاس دلائل ہیں جو مطلقاً کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو غلو فی الدین ہے، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ سرکار کے کتنے فرامین بدل رہے ہیں، کس معنی پر، کس بیس پر بدلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا، فرمایا اگر حضور یہ دیکھ لیتے، اے عورتوں جو تم اب کر رہی ہو، تو سرکار اس وقت ہی منع فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، چونکہ وقت بڑا مختصر ہے
یہ موضوع مجھے ایسا حضرت صاحب نے مجھے عطا فرما دیے، یقین جانے میں بلا مبالغہ مسجد میں بیٹھا ہوں، بلا مبالغہ، بلا یعنی بغیر کسی مبالغے کے 8 سے 10 گھنٹے مسلسل اس پر دلائل دے سکتے، مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں۔ لیکن اب اس بڑی گفتگو کو سمیٹنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ پیچھے 25 منٹ ہے، میں کیا اس پر روشنی ڈالوں۔ تو بہرحال یہ کہ ہمارے ہاں جو مروجہ طریقہ کار ہے، جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ حضور کے کس حکم کی مخالفت ہے؟ کوئی ہے ایسا سرکار کا حکم جس میں سرکار نے کہا ہو کہ جھنڈے نہیں لہرانا، یا جھنڈے لہرانے سے دین کا کوئی حکم بدل رہا ہو، شریعت کے مخالف ہو؟ یہ لائٹنگ کی اتنی پیاری ماشاءاللہ، کیا اس وجہ سے کوئی دین کا حکم بدل رہا ہے؟ وہی بات لا توافق الشرع، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر وہ عمل جس سے شریعت بدلے اور شریعت کے مخالف وہ حکم ہو، وہ بدعت اور گمراہی ہوگا۔ اگر شریعت کا حکم نہ بدلے اور شریعت کے موافق ہو تو ہرگز وہ بدعت اور گمراہی نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیے، اب یہ لائٹنگ جو ہم نے کی، یہ تو ایک مختصر سی ہم نے اپنے ایک محبت کا ایک انداز ظاہر کیا۔ بھئی یہ ایک محبت کا انداز ہے، کیا محبت کے کسی انداز پر کوئی پابندی حضور نے لگائی ہے؟ آپ پڑھیں بخاری شریف، حضرت سیدنا عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ حدیبیہ کے وقت حضرت مسور بن مخرمہ اس کے راوی، حضرت عروہ ابن مسعود یہ شرائط طے کرنے کے لیے آئے تھے میدان مقام حدیبیہ پر۔ اب وہاں پر ہوا کیا، جو معاملہ وہاں پر انہوں نے دیکھا اور اس کو دیکھ کر واپس گئے، تو انہوں نے اپنے لفظوں میں جو اسے بیان کیا، قسمیں کھا کھا کر کہا واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلہ۔ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس پہنچا ہوں، لیکن جتنا ادب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری حضور کا کرتے ہیں، ایسا میں نے کسی بادشاہ کو کرتے نہیں دیکھا۔ اور اس کا انداز کیا ہے؟ کہتے ہیں ان تنخم نخامتا الا وقع فی کف رجل منهم، جب حضور لاب دہن گراتے ہیں تو صحابہ اسے زمین پر نہیں گرنے دے کے اپنے ہتھیلیوں کو آگے کرتے ہیں، اور پھر ہاتھ میں لاب دہن مصطفیٰ لے کر اپنے جلدوں پر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے انصاف سے بتاؤ، کیا کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی روایت، سرکار کا کوئی ایسا قول جس میں حضور نے فرمایا ہو میرا ادب اس طرح کرنا ہے؟ کہا ہے حضور نے صحابہ سے کہ جب میں لعاب دہن گراؤں تو ہاتھ آگے کرنا، چہروں اور پیشانیوں پر ملنا؟ کوئی ایسی حدیث دکھائیں؟ نہیں ہے۔ یہ انداز تھا محبت کا۔ پتہ چلا کہ انداز محبت میں تو پابندی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی جس انداز سے مرضی منائے۔ اور ہم نے تو یہ چھوڑی سی لائٹنگ کی ہے کہ ہم چلے نا، وہ لائٹنگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے وقت ہوئی تھی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ بیان کرتی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی روایت بیان کرتی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ فرماتی ہے لما ولدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، فرماتے شہیدت آمنہ، میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی، اور فرماتی فلما ضربها المخاض، اور وہ وقت جب ولادت کا قریب ترین وقت ہوتا ہے، فرماتی ہے وہ وقت جب قریب تشریف لایا، فرماتی نظرت الى النجوم تدلى حتى انی اقول لك ان علی، کہتی اللہ کی قسم میں نے یہ دیکھا آسمان کے وہ دور دراز لاکھوں کروڑوں میل دور وہ ستارے میں نے دیکھا اتنے قریب آ گئے، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ تو میرے اوپر گر پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ولادت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، 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 آمد مصطفیٰ۔
مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا اللہ اکبر۔ اور پھر مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، یہی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتے ہیں کہ میں تو پاس موجود تھی، اور فرماتی ہے لما ولدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار کی جلوہ گری ہوئی، اس وقت یہ تو ایک ستاروں کا منظر تھا کہ وہ اس نے اتنی روشنی کر دی، اور فرماتی جب حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو گئے، فرماتے اضاء لہ الذی بیت، وہ گھر جہاں موجود تھے وہ اس طرح منور ہو گیا، فرماتی ایسا منور ہوا اس کی روشنی کے کیا کہنے، فرماتے فما شیء انظر الیہ الا نور، جس چیز کی طرف میری نظر اٹھتی اس وہاں نور ہی نور ہوتا ہے۔ اور سیدہ آمنہ خود بیان کرتی ہیں، یہ تو ہم نے نہیں باتیں بیان کی، تو سیدہ خود بیان کر رہی ہے، فرماتی ہے خارج منی نور اضاءت لہ قصور شام، فرماتی ہے جب حضور مصطفیٰ جان عالم کی ولادت ہوئی ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ اور دوسری روایت بھی سیدہ خود بیان کرتی ہے، فرماتی اضاء لہ ما بین المشرق والمغرب، فرمایا اتنا نہیں، فرمایا اب میں نظر اٹھاتی ہوں تو میری نظر مشرق کی حد کو پار کر جاتی ہے، نظر مغرب کی طرف اٹھتی ہے تو مغرب کی حدوں کو پار کر جاتی ہے۔ اضاء لہ ما بین المشرق والمغرب، فرمایا اتنا نور، اتنی روشنی، اتنی لائٹنگ ہو گئی کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز منور ہو گئی۔ ہم نے تو یہ تھوڑی سی لائٹنگ، یہ وقت بڑا مختصر ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اسے آگے پڑھتا ہوں۔ جو مروجہ جشن میلاد ہمارے ہاں ہو رہا ہے، جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، کس دن کس چیز کی شریعت کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے بتائیں؟ اللہ اکبر، بلکہ یہ جھنڈے تو سب سے پہلے جبریل اور بیان کرنے والے بھی سیدہ آمنہ خود ہیں، فرماتی جب ولادت مصطفیٰ کا وقت قریب تھا، خود فرماتی ہے فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي وَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا فِي الْمَشْرِقِ وَعَلَمًا فِي الْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَوَلَدْتُ مُحَمَّدًا۔ فرماتی ہے تمہیں کیا بتاؤں مصطفیٰ کی جلوہ گری کیسے ہوئی، وہ منظر کیسے بیان کروں، فرماتی ہے اللہ نے میری بصارت کو روشن کر دیا، میں نے مشرقوں کو بھی دیکھا، میں نے مغربوں کو بھی دیکھا، فرماتی جب مشرق کی طرف نظر اٹھی دیکھا جبریل امین آئے جھنڈا لگا رہے ہیں، جب مغرب کی طرف نظر اٹھی جبریل امین آئے مغرب کی طرف جھنڈا لگا رہے ہیں، جب خانہ کعبہ کی چھت پر نظر اٹھی دیکھا وہاں پر بھی روح الامین جھنڈا لگا رہے ہیں۔ یہ تو وہ جھنڈے ہیں جو اللہ نے بھیجا، ایسے تو نہیں جبریل آ گئے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فرشتہ بھی کام کر سکتا ہے؟ تو فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو رب کے حکم سے کیا ہے۔ اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر، جب مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی، کتنا پیارا وہ وقت تھا، صدیق اکبر صاحب تھے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کفار مکہ نے یہ کہہ دیا جی اگر کوئی حضور کو پکڑ کر لائے گا گرفتار کرے گا تو 100 اونٹ اسے انعام دیا جائے گا۔ اب یہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اسلم سے جن کا تعلق تھا، 70 سواروں کے ساتھ یہ وہاں پر پہنچے، کیا حسین منظر تھا۔ حدیث میں فلقی نبی اللہ، جب وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتا، فرمایا کون ہے تو، کہنے لگا بریدہ، میرا نام بریدہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی گفتگو اور جتنا کلام ہوتا تھا بڑا ہی فصیح و بلیغ ہوتا تھا معنوی اعتبار سے۔ بریدہ کا لغوی معنی ہے یہ ٹھنڈک سے نکلا ہے، ٹھنڈی چیز کو بھی بریدہ کہتے ہیں، تو کہنے لگے میرا نام بریدہ ہے۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بارد امرنا وصالحا، اے ابو بکر صدیق اب تو ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب تو سلو کی طرف آ گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممن انتا، بتاؤ کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اللہ اکبر، کہنے لگے من اسلم، قبیلہ اسلم سے میرا تعلق ہے۔
اب اسلم سلامتی سے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر مسکراہٹ فرمائے سلمنا، اب تو ہم پھر سلامتی والے ہو گئے. کتنا فصیح و بلیغ فرمایا اب تو ہم سلامتی والے ہو گئے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ممن، کس کی اولاد سے ہو؟ کہنے لگے من بنی سہم، میں بنی سہم کی اولاد سے ہوں. سہم کہتے ہیں تیر کو. آقا علیہ السلام مسکرائے فرمایا خرج سہمک کا، اب تیرا تیر نکل چکا ہے، اب تیری جو اکڑ اور غرور تھی اور وہ کفر تھا وہ نکل چکا ہے. جب یہ 3 سوالوں کے جواب دیے اب بے ساختہ بول اٹھے کہنے لگے وہ آپ کون ہیں؟ من انت؟ حضور نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ رسول اللہ. فرمایا میں اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ ہوں. جب صرف یہ ایک شیرینی مٹھاس اتنی پیاری گفتگو تھی کہ فوراً حضرت بریدہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا، دارہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور اتنا ہی نہیں، سرکار کی یہ شیرینی گفتگو ساتھ آنے والے 70 سواروں پر اس طرح دل پر اثر کر دیا کہ حدیث میں ہے کہ جتنے حضرت بریدہ کے ساتھ آئے تھے ان سب نے اسلام قبول کر لیا. اب ایک بڑی جماعت بن گئی، مدینہ شریف کی طرف رواں دواں ہے، مدینہ شریف کے قریب پہنچ چکے ہیں. اب آرام کیا. فلما اصبح، جب صبح ہوئی، قال بریدہ للنبی، حضرت بریدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آپ دیکھ رہا وہ جو ان کا انداز تھا، حضور نے منع نہیں فرمایا. اللہ اکبر. کہنے لگے لا تدخل فی المدینہ الا ومعک لواء. کہا حضور مدینے میں تو ایسے آپ کا داخل نہیں ہونا چاہیے، جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے. اب جھنڈا پاس بھی نہیں، ان کا عشق و محبت دیکھو. اللہ اکبر. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کا امامہ اتارا اور اس کو نیزے پر باندھ کر جھنڈا بنایا اور لہراتے ہوئے اس طرح مدینہ شریف میں داخل ہوئے. احادیث پڑھیں، امام مسلم نے اسے روایت کیا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. فرمایا فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت. فرمایا اس وقت جو عالم تھا، جو بڑے بڑے لوگ تھے، خواتین اور مرد، وہ گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے. فرماتے فتفرق الغلمان والخدم فی الطرق. اور جو چھوٹے لڑکے تھے وہ پھیلے ہوئے تھے. اور فرمایا مقام حرہ پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں ایسے داخل ہوئے، ایک بہت جنبے غفیر تھا جو حضور کے استقبال کے لیے آیا تھا اور ان کی زبان پر کیا تھا؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. گھروں کی چھتوں پر خواتین اور مرد تھے اور پھیلے ہوئے تھے لڑکے. ینادون یا محمد یا رسول اللہ. یہ نعرہ سب کی زبان پر تھا، ہر ایک کہہ رہا تھا یا محمد یا رسول اللہ. اور پھر کیا تھا؟ اہلا و سہلا مرحبا. سرکار کی آمد اس انداز سے ہو رہی ہے. حضور تشریف لا رہے ہیں، جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، مقام حرہ ہے، صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہے. اور حدیث مبارکہ میں یہ لفظ موجود ہے. صحابہ کی زبان پر کیا تھا؟ جا نبی اللہ، جا رسول اللہ، جا نبی اللہ، جا رسول اللہ. اگر اس کا اردو میں ترجمہ کرے اس کا معنی بنتا ہے سرکار کی آمد. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. آمد مصطفیٰ، جشن میلاد النبی، جشن ولادت مصطفیٰ، جشن ولادت مصطفیٰ. بھائی اور کوئی ترجمہ ہے تو علامہ صاحب آپ ارشاد فرما دیں. جا نبی اللہ کا معنی کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ. جا رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ. اور زبان پر کہ اہلا و سہلا مرحبا. کیا یہی ہمارے جلوسوں میں نہیں ہوتے؟ ڈنڈے لہرائے جاتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے ہوتے ہیں. اور پھر وہاں پر جو انداز تھا، ثناخوانی جو ہم کرتے ہیں جلوسوں میں، محافل میں، یہ ثناخوانی اس وقت بھی ہوئی ہے. اب اس کو ذرا آپ دیکھ لینا کہ یہ جو آج کے جلوس ہیں کیا اس جلوس سے مشابہت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے یا مخالف ہیں. قبیلہ بنو نجار یہ وہ قبیلہ تھا جس جہاں سے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق تھا. قبیلہ بنی نجار. اور ان کی زبان پر کیا تھا؟ نحن جبار بنی نجار یا حبذا محمد من جار.
یہ ترانے پڑے جا رہے تھے، بچیاں ترانے پڑ رہی تھی. ارے ہماری خوش نصیبی قبیلہ بنو نجار میں سرکار تشریف لے آئے، یہ ہماری خوش نصیبی. آپ اب ہم حضور کے پڑوس میں رہا کریں گے. اور کہیں پر چھتوں پر چڑھ کر اور در و دیوار پر یہ ترانے پڑے جا رہے تھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ تعالی. یہ ثنا خوانی اس وقت بھی ہوئی. تو بتاؤ کون سا ایسا کام بھائی ہم کر رہے ہیں جو دین میں غلو ہو، جو دین سے مخالفت رکھتا ہو؟ کوئی ایسا کام نہیں. اگر ہے کوئی تو بھی بتا دیں، اس پر غور کر لیتے. کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں جو دین کے مخالف. جب دین کے موافق ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر جسے امام مسلم نے نقل کیا ہے، امام مسلم نے نقل فرمایا، اللہ اکبر، سرکار نے تو ہماری رہنمائی کی ہے. بھائی کس میں پڑے ہوئے ہو تم؟ حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء. حضور نے فرمایا میرا فتویٰ سن لو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہر نیا کام گمراہی نہیں. فرمایا جس نے اسلام میں، دین میں کوئی اچھا طریقہ رائج کر لیا، سرکار فرماتے اللہ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور فرمایا جو اس کے بعد یہ عمل کرے گا اللہ اسے بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور پھر ان کے اجور کے برابر اللہ تعالیٰ اس نئے کام ایجاد کرنے والے کو بھی اجر عطا فرمائے گا. اب بتائیے جس نے یہ نیا کام ایجاد کیا ہے، اس کی ابتدا کس نے کی؟ جس مرد قلندر نے بھی کی ہے. جو میرے علم میں ہے وہ شہر موصل سے اس کی ابتدا ہوئی. حضرت عمر بن محمد رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے کبار علماء میں ان کا نام ہے. شہر موصل میں انہوں نے اس کی ابتدا کی ہے. باقاعدہ یہ جو جشن میلاد مصطفیٰ مروجہ ہے، پھر آئندہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید یعنی اور بڑھوتی ہوتی جا رہی ہے. اور یہ کیوں نہ ہو، یہ سرکار کے ذکر میں اور اضافہ کیوں نہ ہو؟ بھائی یہ قرآن کا فیصلہ ہے. رب کیا فرماتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی ہر گزری گھڑی سے اعلیٰ ہے. تو جیسے جیسے وقت گزرے گا سرکار کا ذکر اور بلند ہوتا جائے گا، اور سرکار کے نام کے ڈنکے بجیں گے، غلامان مصطفیٰ میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے حضرت عمر بن محمد نے اس کی ابتدا کی شہر موصل سے. اور پھر باقاعدہ جو بادشاہ تھے، جو سب سے پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے آغاز کیا، وہ ابو سعید مظفر تھے. اور ان کا میں حال پڑھ رہا تھا ایسے عاشق مصطفیٰ. اللہ اکبر. جب وہ محفل میلاد مصطفیٰ کرتے نا، جیسے ہم نے انعقاد کیا ہے، بڑا خرچہ کیا ہے، آج لوگ اس کو بھی فضول خرچی کہتے ہیں معاذ اللہ. تو وہ بڑے بڑے صوفیاء علماء کو بلاتا، جتنے علماء صوفیاء ہوتے ہیں اس کی محفل میں آتے اور سرکار کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہر ابو سعید مظفر ہر سال 3 لاکھ سونے کی اشرفیاں لگا کر یہ ایک محفل میلاد کیا کرتا تھا. سونے کی اشرفیاں. اللہ اکبر. تو ایسے ایسے بھی عاشق اور دیوانے ہوئے ہیں. آج تو لوگ جناب ہم محبت میں یہ کر رہے ہیں تو اس پر لوگ شرک اور بدعت، نعوذ باللہ من ذالک. یہ محبت ہی ہے تو ہمارے پاس کون ہے ہم میں جو یہ کہے مجھے اپنے عملوں پر تاج ہے؟ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ. حضور آج میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، فرمایا بیان کر. کہنے لگا حضور میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ تو ہر چیز کا علم جاننے والے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اعددت لها. تو نے اتنا بڑا سوال کر دیا قیامت کا. فرمایا اے قیامت کے بارے سوال کرنے والے، مجھے یہ بتا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اب اس عاشق اور دیوانے کا جواب کیا ہے؟ کہنے لگا حب اللہ و رسولہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نمازوں پر ایمان نہیں، بہت روزے رکھے ہو فخر نہیں کرتا، عبادت اور ریاضت پر بھی ایمان نہیں. حب اللہ و رسولہ. حضور آپ نے پوچھا ہے میری تیاری کیا ہے؟ سرکار میری تیاری صرف اتنی ہے کہ میں رب سے بھی پیار کرتا ہوں، رب کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں. تو سرکار نے تو یہ نہیں فرمایا کہ تو کیا جواب دے رہا ہے بھائی؟ نہیں فرمایا. فرمایا المرء مع من احب. فرمایا پھر میرا فتویٰ بھی سنتے جانا. سرکار نے فرمایا جو جس سے محبت رکھے گا وہ قیامت میں بھی اسی کے ساتھ، جنت میں بھی اسی کے ساتھ.
ہم سرکار کی محبت میں یہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کون جانے مصطفیٰ کریم کا مقام کیا. کیا ہم ان کی شان کے لائق کر سکتے ہیں؟ جو مرضی کر لو، زور لگا لو، نہیں کر سکتے حضور کی شان کے لائق. کیونکہ رب فرماتا ہے، یہ کسی اور کا فرمان نہیں ہے، یہ رب کائنات کا فرمان ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. رب کائنات نے فرمایا یا محمد انت نور نوری وسر سری وکنوز ہدایتی وخزائن معرفتی فداء لک ملکی من العرش الی ما تحت الارض کلهم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد. فرمایا یا محمد انت نور نوری، اے محبوب آپ تو میرے نور میں سے نور ہو. فرمانے والا رب ہے، وہ سر سری، رب کے رازوں کو کوئی جاننے والا نہیں. رب کائنات نے فرمایا وہ سر سری، اے محبوب آپ میرے رازوں میں سے ایک راز ہو. وہ خزائن معرفتی، میری معرفت کے خزانے کس نے دیکھنے ہیں تو میرے مصطفیٰ کو دیکھے، میرے محبوب کو دیکھے. اور رب کائنات نے فرمایا فداء اللہ کا ملکی من العرش الی ما تحت الارض، فرمایا عرش کی بلندیوں سے لے کر تحت ثری کی پستیوں تک جتنی بھی مخلوقات جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے اے محبوب وہ تیرے پر صدقے جائے. فرمانے والا رب ہے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد. فرمایا محبوب تمام کائنات تو میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں. یہ مقام ہے میرے محبوب کا. اللہ اکبر. اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس میں کون سا غیر شرعی کام ہو رہا ہے؟ سرکار کے حدیثیں پڑھ رہا ہوں، سرکار کی شان بیان ہو رہی ہے، کیا یہ دین کے مخالف ہے؟ لا توافق الشرع، اس کو ذہن میں رکھنا. جو شریعت کے موافق نہ ہو وہ بدعت اور گمراہی ہے. جو شریعت کے موافق ہو، اب یہاں پر نعت خوانی ہوئی، کیا شریعت کے مخالف ہے؟ کیا نعت خوانی حضرت حسان نے کی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا یہ نعت خوانی 200 کے قریب، جو میری معلومات ہے اور جو میری تحقیق ہے، 200 کے قریب صحابہ ایسے تھے جو نعت خوان تھے، جنہوں نے سرکار کی شان میں قصیدے لکھے ہیں، سرکار کی مدح سرائی میں نعتیں لکھی ہیں اور حضور کے سامنے پڑھی گئی. بتاؤ تو کہ یہ دین کے مخالف ہے نعتیں پڑھ؟ کیا سرکار کی شان بیان کر؟ اللہ، ہم نے کیا کرنی ہے سرکار کی شان بیان؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے جب مداح حبیب، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. جب سرکار کی مدح رب نے فرمائی ہے، تیری کیا اوقات ہے سرکار کی شان بیان کر دے؟ تیری کیا مجال ہے؟ تیری کیا ضرورت ہے؟ اور یہ مدح سرائے. آخری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں جو میری بڑی ایک میں بارہا سنایا کرتا ہوں، بس اسی پر یہ اختتام ہے کہ یہ شان جو ہم بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس میں بڑھاؤ نہ اضافہ نہ کرو، بہت بلند سرکار کا جتنا مقام. بھئی سرکار کا مقام ہم کو بیان کر سکتے ہیں؟ ساری زندگی کا یہ سارے درخت قلم بن جائے اور یہ سارے سمندر سیاہی بن جائے، سرکار کی ثنا خوانی کا حق ادا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. قلم ٹوٹ جائیں گے اور سمندر خشک ہو جائیں گے. واللہ سرکار کی مدح سرائی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم کون ہوتے ہیں سرکار کی مدح کرنے والے؟ ہم تو سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہیں. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی بس یہ آخری حدیث پاک بھی وقت ہو گیا ہے، اب 3-4 منٹ مزید مجھے برداشت کر لیجئے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ، بڑے پیارے صحابی، بڑا مقام و مرتبہ پانے والے، فرماتے میں نے ایک منظر دیکھا، بازار میں تھا اور سرکار کے گھر کی خادمہ، حضور کے گھر جھاڑو لگانے والی کنیز جن کا نام تھا حضرت سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گزر رہی تھی بازار سے، دوپٹہ سر سے سرک گیا اور بال ننگے ہو گئے. فرماتے میں نے دیکھا، بھارے کا عقیدہ تو ایک طرح کا نہیں ہوتا، تو کسی نے جب یہ دیکھا کہنے لگا یا بریرہ تو غلطی شعیفاتک فإن محمدا لن یغنی عنک من اللہ شیئا. کہنے لگا اے بریرہ اپنے سر کو ڈھانک، اگر تیرا یہ عقیدہ ہے، تیرا یہ خیال ہے کہ مصطفیٰ جان عالم تجھے بخشوا لیں گے تو یہ غلط ہے.
فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَن يُغْنِيَ عَنكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، حضور کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے۔ جب یہ کہا حضرت جابر فرماتے ہیں میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، میں اپنے گھر نہیں گیا، سیدھا در رسول پر حاضر ہو گیا، سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، حضور کی بارگاہ میں سارا ماجرا عرض کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے گھر میں جھاڑو لگانے والی حضرت بریرہ کو کس نے یہ طعنہ مارا ہے؟ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو حضرت جابر نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں خارجہ یجر رداہ، حضور اس تیزی سے نکلے کہ سر کے اوپر جو چادر مبارک تھی، کمری مبارک تھی، وہ زمین سے گھسڑ رہی تھی۔ اس انداز سے، پر جلال انداز سے حضور وہاں سے تشریف لائے، مسجد کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا، اس قدر جلال کیا تھا، آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھے۔ حضور کا چہرہ سرخ تھا، فرماتے حضور ہمارے درمیان سے تشریف لائے، فرماتے فَأَخَذْنَا الصَّلَاحَ، ہم نے ہتھیاروں کو تھام لیا، ہمیں تو یوں لگا کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، سرکار کسی محاذ پر جانے کا حکم کریں گے، یہ انداز تھا۔ فرماتے حضور ہمارے درمیان سے گزرے اور ہم نے کہا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَمَرْتَنَا بِأُمَّهَاتِنَا وَآبَائِنَا وَأَوْلَادِنَا لَمَضَيْنَا لِقَوْلِكَ فِيهِمْ، ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر اتنا جلال ہے، حضور کیا ہماری ماں سے گستاخی ہو گئی، ہمارے باپ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ آقا حکم فرمائے، آقا ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے ایک اشارے پر ہم اپنی ماں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے باپ کو نہیں دیکھیں گے، ان کا سر تک سجدہ کر دیں گے۔ مصطفیٰ جان عالم تیزی سے گزرے ہیں، راوی کہتے ہیں فصاعد المنبر وحمد اللہ واثنى علیہ، حضور منبر پر جلوہ گر ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ فرماتے آج حضور نے ایسا سوال کیا جو پوری زندگی میں حضور نے 2 ہی مرتبہ کیا تھا، آج یہ پہلا موقع تھا۔ سرکار نے فرمایا من انا، فرمائے صحابہ تم میرے غلام ہو، میرے نام کا کلمہ پڑا ہے، ذرا مجھے یہ تو بتا دو کہ میں کون ہوں؟ من انا، کون ہوں میں؟ صحابہ کو نہیں پتا حضور کون ہے، کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولکن من انا، فرمایا بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن بتاؤ تو میں ہوں کون؟ آج حضور کچھ اور سننا چاہتے تھے۔ صحابہ فرماتے فقل انت رسول اللہ، ہم نے پھر کہا حضور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر اسلام نے فرمایا نعم ولکن من انا، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا نہیں بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا انت محمد بن عبد اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ ہیں۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پوچھ چکے تھے، اب 4تھی دفعہ حضور نے خود بیان فرمایا، فرمایا تم نہیں جانتے میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ فرمایا سن لو انا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام اولاد آدم کا سردار میں محمد ہوں۔ حضور تو اپنی شان سننا چاہتے تھے، پیچھے واقعہ جو ہوا تھا سرکار کا دل دکھا تھا۔ فرمایا سید ولد آدم ولا فخر وانا اول من تنشق الارض یوم القیامت ولا فخر، فرمایا سب سے پہلے مجھ محمد کی قبر شق ہوگی اور میں محمد اپنی قبر سے باہر تشریف لاؤں گا۔ وانا اول من يدفن التراب والراسه، فرمایا سب سے پہلے میرے سر سے مٹی کو ہٹایا جائے گا۔ وانا اول داخل الجنت ولا فخر، فرمایا سب سے پہلے جنت میں میں محمد داخل ہوگا، اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ وصاحب لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، میدان محشر میں ہوگا لواء الحمد، وہ جھنڈا جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، فرمایا وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، فخر نہیں کرتا۔ وفی ظل الرحمن یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا میدان محشر میں رب کے سایہ عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جانتے ہو میں محمد اس کے عرش کے سائے میں ہوں گا، تم کیا جانتے ہو میری شان کو؟ اب تو فرمایا میرا دور ہے، ابھی سے تم نے فتوے لگانے شروع کر دیے، دور نہیں کچھ کر سکتے۔ فرمایا سن لو میرے محبوب نے فتوہ دیا، فرمایا ما بال اقوام یزعمون ان رحیمی لا تنفع، فرمایا یہ کیا عقیدہ بنائے بیٹھے ہو؟ کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت آپ کا تعلق نفع نہیں دے گا؟ سرکار نے فرمایا بلا تنفع، میں یہاں پر منبر پر کھڑے ہو کر تمہیں کہہ رہا ہوں سن لو، جس کا مجھ سے تعلق ہے یہ تعلق اسے نفع دے گا۔
بلا تنفع، اور فرمایا حتی تبلغ ہا وحتم، اتنا نہیں، میرے تعلق کا جو فائدہ محدود نہیں ہے، فرمایا ہا اور حتم تک میرے اس تعلق کا نفع پہنچے گا۔ یہ ہا اور حتم یمن کے دو قبیلے ہیں جن کا خاندان نبوت سے بڑے دور کا تعلق ہے۔ سرکار نے فرمایا میری نسبت کا نفع تو وہاں تک پہنچے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانتے ہو یہ تمہیں جو عقیدہ بنائے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہو گئی، آخری لفظ حدیث کے حضور فرماتے وَإِنِّي لَأَشْفَعُ فَأُشَفَّعُ، فرمایا سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ حضور فرماتے جس کی میں شفاعت کروں گا اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ تو سمجھ آتا ہے سرکار کی شان ہے، حضور جس کی شفاعت کر رہا، فرماتے ہیں محبوب ہم تو موڑیں گے ہی نہیں، آپ کی زبان سے نکلے تو صحیح، ہم قبول کریں گے۔ یہ تو سرکار کی شان ہے۔ آگے جو حضور نے جملے بولے، حضور فرماتے حتی لو انا من اشفع لہ یشفع فیشفع، حضور فرماتے جانتے ہو کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں جا چکے تھے، جہنم کے فیصلے ہو گئے، واجب ہے جہنم تجھ پر، جہنم اتنا عذاب تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، سرکار فرماتے میں اشارہ کروں گا یا اللہ اس کی مغفرت فرما، جہنم سے نکلے گا۔ اور دوسری جو حدیث فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں میری شفاعت ان کے لیے ہے۔ اب بڑے کبیرہ گناہ کرنے والے جو جہنم میں جا چکے، حضور نے شفاعت کی، وہ جہنم سے نکلے، ہونا تو انہیں شرمندہ چاہیے، بڑے بڑے انہوں نے گناہ کیے تھے، ہونا تو شرمندہ چاہیے، لیکن فرماتے جانتے ہو میری شفاعت کی وجہ سے اللہ انہیں کیا شان عطا کرے گا؟ فرمایا من اشفع لہ یشفع فیشفع، میری شفاعت سے جو بندہ جہنم سے نکلے گا اللہ اس بندے کو یہ شان عطا فرمائے گا، اب وہ جس کی شفاعت کرے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ تم کیا سمجھ دو محمد کار کچھ نہیں سکتے، تمہیں کیا پتا ہے میری شان؟ یہ سرکار کے دور کی بات، اور اب تو فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائی وقت ہو چکا ہے، اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کتنے فتنے اٹھے، قادیانیت کا فتنہ، یہ دیگر بڑے بڑے فتنے، کیا اس دور میں سرکار کے نام کے ڈنکے نہیں بجانے چاہیے؟ بھئی حضرت عروہ ابن مسعود نے کافروں میں جا کر قسمیں کھائی کہ سرکار اتنی شان والے، اور دھاک بیٹھی نا اسلام کی، کتنے پھر مسلمان ہوئے؟ سرکار کے نام کے ڈنکے بجائے تو کتنے مسلمان ہوئے؟ تو اب یہ دور پر فتن دور ہے، فتنوں والا دور ہے۔ تو میں نے اس پر ایک مقالہ لکھا ہے، اور یہ آج کل میں لکھا، جب حضرت صاحب استاد محترم نے مجھے حکم فرمایا تو میں نے پھر وہ لکھا، اس پر تقریباً 40 سے 45 صفحات میں لکھ چکا ہوں، مزید اس پر لکھ رہا ہوں، ان قریب وہ شائع بھی ہو جائے گا، جس میں نے اپنی ایک تحقیق پیش کی ہے، یہ سارے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ جشن میلاد منانا، مروجہ جشن میلاد منانا غلو فی الدین نہیں، لزوم فی الدین کے درجے تک جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔